سورہ یاسین 23واں پارہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، آلہہ معبود، لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید فرمائی، اور گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر جو احسانات کیے، اللہ نے ان میں سے ایک کا ذکر فرمایا کہ میری قدرت کو دیکھو، میں نے تمہارے لیے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو میں نے تابع کر دیا، بڑے فائدے تم اٹھاتے ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے افلا یشکرون تم شکر نہیں کرتے۔ تو گزشتہ آیات میں فرمایا شکر نہیں کرتے، آج کی آیت میں فرمایا نعمتیں ساری میری استعمال کرتے ہو، معبود کسی اور کو بنا لیتے ہو، غیروں کے در پہ چلے جاتے ہو، غیروں کے در پہ جھکتے ہو، نعمتیں میں دیتا ہوں، در کسی اور کے جا کر سجدے کرتے ہو۔ اخلق و یعبد غیری، اللہ فرماتے ہیں پیدا میں کرتا ہوں، عبادت تم دوسروں کی کرتے ہو۔ معبود بھی وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہوتا ہے، ذرا بتاؤ میرے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی۔ اور ان لوگوں کی غیر اللہ کی عبادت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم ینصرون تاکہ یہ مشکل وقت میں ان کی مدد کریں، حالانکہ یہ معبود اپنی مدد رب فرماتا ہے نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مدد کیا کریں گے۔ فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ معبود، لعلہم ینصرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ لا یستطیعون نصرہم اللہ فرماتے ہیں وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ اور وہ ان کے لیے لشکر ہوں گے، مُحْضَرُونَ حاضر کیے ہوئے۔ فرمایا وہ ان کی مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور یہ لوگ ان معبودوں کے لشکر ہوں گے۔ ان سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، عابد اور معبود اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ کریم پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ پھر عابد اور معبود ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، جنہیں پوجا جاتا تھا وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں کہا، اور ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، دونوں کے لیے جہنم ہوگی۔
اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے میرا پاک پیغمبر، کفار آپ کو ستا رہے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں معاذ اللہ، کبھی جادوگر کہتے ہیں۔ فرمایا میرا نبی آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، ہم ان کی ظاہری حرکات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی خفیہ منصوبوں سے بھی واقف ہیں۔ آپ میرا پیغمبر اپنا کام جاری رکھیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کی بات۔ نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھتا انسان، انا خلقناہ من نطفہ، بے شک ہم نے اس انسان کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں تو باتیں بناتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ قَالَ، اور کہتا ہے، مَن یحیی العظام، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، تفسیروں میں مختلف نام لکھے ہیں، بہرحال ابو جہل ہے، ابی بن خلف ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کا بھی نام ہے وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور اپنے ہاتھ میں ایک کھوکھلی ہڈی، بالکل بوسیدہ قسم کی ہڈی لے کر آیا، اور اس نے اپنی چٹکی میں یوں ہڈی کو یوں کیا اور ملتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ملی، تو وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اور پھر اس نے اس ہڈی کو ہوا میں اڑا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا وہ کافر، آپ کہتے ہو کہ ان ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور زندہ کریں گے، اس ہڈی سے انسان کو پیدا کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تجھے ہلاک کرے گا اور پھر اللہ تجھے زندہ کرے گا۔ تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ دوبارہ اٹھنے پر چونکہ مکہ کے مشرک اور کافر جو تھے حجت بازیاں کرتے تھے، کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ہمیں کوئی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور وہ دوبارہ اٹھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ چونکہ اس کافر نے حجت بازی کی، آقا علیہ السلام کے پاس آ کر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ حجت بازیاں کرتے ہیں، ہمارے بارے میں تو باتیں بناتے ہیں۔ انسان ذرا تو اپنی ذات پر تو غور کر، تو اپنی پیدائش پر تو غور کر، وہ رب قادر مطلق ہے، چاہے بات انسان کے عقل میں شریعت کی آئے نہ آئے،
اس کو مان لینا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے، حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بھلا اللہ سے ہاں کیا دور ہے، رب جو چاہیں بالکل آخری آیات مبارکہ میں آ رہا ہے، رب کے لیے کون کی کہنے کی بھی دیر نہیں ہے، صرف ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ فرمائیں کسی چیز کا ارادہ کریں تو ارادہ فرمائیں تو فیکون، پس وہ ہو ہی جاتی ہے چیز۔ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ اس چیز پر قادر ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کے موت کا وقت قریب آیا، اس نے ورثاء کو وصیت کی اور کہنے لگا میں نے زندگی بڑی گناہوں میں گزاری ہے، میری وصیت پہ عمل کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا دینے کے بعد جو میری راکھ ہوگی کچھ دریا میں، سمندروں میں، اور کچھ کو ہواؤں اور جنگلوں میں بکھیر دینا۔ اس کا اپنا علم اتنا ہی تھا تاکہ مجھے کل کوئی زندہ نہ کر سکے، مجھے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی جمع نہ کر سکے۔ اللہ کریم کی ذات تو قادر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب نے حکم دیا، جمع ہو گئی، وہ ساری جو راکھ تھی جمع ہوئی، اور اللہ کے سامنے وہ بندہ حاضر ہوا۔ اللہ پاک نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اور تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا کہ شاید مجھے اب کوئی زندہ نہیں کر سکے گا، اور میں جہنم کی آگ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تیری بخشش فرما دی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں انسان کو مخاطب کیا کہ انسان ذرا اپنی انا خلقناہ من نطفہ، انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے۔ اے انسان تکبر نہ کر، اپنی پیدائش پہ غور کر، تیری پیدائش حقیر قطرے سے ہے، من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش ہی میں غور کرے تو انسان کا سارا تکبر، انسان کا غرور ختم ہو جائے، اور وہ اللہ کے معاملات میں حجت بازی نہ کرے۔ تو اپنی پیدائش پر غور کرے انسان تو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جانا چاہیے، مگر یہ کافر وقوع قیامت اور اللہ کے قدرت کے دلائل کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح سے حجت بازیاں کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم اپنی پیدائش کو بھول گئے، ذرا غور تو کرو اس چیز پر۔ فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا نہیں دیکھتا انسان بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، میری باتوں پر باس و مباحثہ شروع کر دیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے بارے میں تو باتیں بناتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ قال من يحيي العظام، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل فرما دیجئے یحییھا الذی، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔
اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں کو جواب دے دیجئے جو کافر آپ کی مجلس میں آیا پوچھ رہا ہے اس ہڈی کو ہاتھ پہ ملنے کے بعد کون اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا؟ اے میرا پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس اللہ نے پہلی مرتبہ اس انسان کو پیدا کیا وہی اللہ دوسری مرتبہ بھی پیدا فرما سکتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب